بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جلسہ سالانہ پرنسپ 2023 تعارف اور جماعت کا قیام۔ ساؤ تومے و پرنسپ دو جزیروں ساؤ تومے اور پرنسپ پر مشتمل بر اعظم افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ اٹلانٹک اوشن بحیرہ اوقیانوس میں وسطی افریقہ کے ملک گابون سے شمال اور گینی ایکوٹوریل سے شمال مغرب میں واقع ہے۔ دونوں جزیروں کے درمیان 200 میل کا فاصلہ ہے۔ بحری جہاز پر 12 سے 14 گھنٹے لگتے ہیں، ہوائی جہاز پر 40 منٹ کا فاصلہ ہے۔ پرنسپ جزیرے میں جماعت کا پودا اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے خاکسار مبلغ انچارج ساؤ تومے کے ذریعے نومبر 2018 میں لگا۔ اس جزیرے پر 100% عیسائی تھے۔ قیام احمدیت کے بعد عیسائی پادریوں کی طرف سے شدید مخالفت بھی ہوئی، لیکن ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ترقی دی۔ اب تک اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے نومبائین کی تعداد 300 سے بڑھ چکی ہے۔ جلسہ سالانہ پرنسپ کی تاریخ ساؤ تومے میں جلسہ سالانہ 2008 میں الا ماشاء اللہ تقریباً ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ 2018 میں پرنسپ جزیرے پر بھی جماعت کا پودا لگ گیا تھا، لیکن دونوں جزیروں کے درمیان بڑے سفر کی وجہ سے نومبائین کا ساؤ تومے کے نیشنل جلسہ سالانہ میں شامل ہونا ممکن نہ تھا۔ اس لیے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی اجازت سے مئی 2022 میں پرنسپ جزیرے کا پہلا جلسہ سالانہ منعقد کیا گیا۔ اب انشاءاللہ ہر سال پرنسپ میں جلسہ سالانہ منعقد کیا جاتا رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس جزیرے پر 2 مساجد تعمیر ہو چکی ہیں۔ نومبائین ایمان و وفا میں بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ دوسرا جلسہ سالانہ پرنسپ کی مختصر رپورٹ۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مورخہ 6 مئی 2023 کو پرنسپ جزیرہ پر جماعت کو اپنا دوسرا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ جلسہ سالانہ کا عنوان ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے تھا۔ جلسہ سالانہ کے لیے وہاں کے تمام نومبائین کو مدعو کیا گیا تھا۔ جلسہ کے دن فجر سے قبل ہی شدید بارش شروع ہو گئی اور جلسہ ختم ہونے سے کچھ دیر قبل تک ہوتی رہی۔ بڑی گھبراہٹ تھی کہ لوگ زیادہ شامل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ عمومی طور پر اس جزیرہ کے لوگ بارش میں گھروں سے نہیں نکلتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت میں فوری طور پر دعا کے لیے لکھا گیا، جس کے نتیجے میں شدید بارش کے باوجود نومبائین نے بھرپور شرکت کی اور 10 مختلف مقامات سے 97 افراد جلسہ میں شامل ہوئے۔ ایک گاؤں ساؤ یواقین کے لوگ جلسہ میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ یہ گاؤں ایک پہاڑ پر واقع ہے اور راستہ کچا ہے۔ شدید بارش میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ جلسہ میں شمولیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بہت اداس تھے۔ اس لیے وہاں بارش رکنے کے بعد اگلے دن ایک چھوٹا سا جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں 70 افراد نے شرکت کی۔ صبح 11 بجے جلسہ کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نظم سے کیا گیا۔ جلسہ میں مندرجہ ذیل عنوانات پر 4 تقاریر ہوئیں۔ نمبر 1، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ نمبر 2، نماز باجماعت کی اہمیت۔ نمبر 3، مالی قربانی کی اہمیت۔ نمبر 4، معاشرہ میں ایک احمدی کی ذمہ داریاں۔ پہلی 2 تقاریر کے بعد 20 منٹ کا وقفہ کیا گیا، جس میں ریفریشمنٹ پیش کی گئی۔ دوبارہ تلاوت اور نظم کے بعد دوسرا اجلاس شروع کیا گیا۔ تقاریر سے قبل نومبائین نے احمدی ہونے پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔
سوال و جواب بھی ہوئے۔ آخری 2 تقاریر کے بعد خاکسار نے دعا کروائی اور احباب جماعت نے ترانے گائے۔ جلسہ کے اختتام پر نماز ظہر و عصر ادا کی گئیں، پھر شاملین جلسہ نے کھانا تناول کیا اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ تمام نومبعین جلسہ سالانہ میں شامل ہو کر بہت خوش ہوئے۔ تاثرات: محترم عالوی صاحب آبادی گاؤں کے ایک نومبائی نے کہا کہ جلسہ سالانہ میں شامل ہو کر بہت اچھا لگا۔ بے شک ابھی جماعت کم ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ قافلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جلسہ میں بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہی ایک نیک معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ جب ہم لوگ جماعت میں داخل ہوئے تھے تو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب لوگ جماعت کے بارے جاننا شروع ہو گئے ہیں۔ گاشپر گاؤں کے ایک نومبائے محترم راول صاحب نے کہا کہ مجھے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا کہ اسلام میں داخل ہوا ہوں۔ آج جلسہ سالانہ میں دوسری دفعہ شامل ہوا ہوں۔ جلسہ سالانہ کا ماحول بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات سن کر میرے ایمان میں بہت اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جلسہ سالانہ اس جزیرے کے احمدیوں اور تمام لوگوں کے لیے بہت بابرکت ہو۔ یہ جلسہ یہاں کی تمام سعید روحوں کو اسلام احمدیت کی طرف کھینچ لانے والا ہو، آمین۔ رپورٹ انصر عباس، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ آواز شعیب خالد۔